بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی معجزاتی صورت جو بندہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو بہت قیمتی چیز سے نوازتا ہے، ہر جائز حاجات پوری ہوتی ہے، یہ صورت عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ناظرین، یہ قرآن کی بہت ہی پیاری اور معجزاتی صورت ہے کہ جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے وہ کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا ہو تو قرآن کی یہ صورت جو بندہ بھی جمعرات یا جمعہ کے دن پڑھے گا تو انشاءاللہ یہ صورت اللہ رب العزت سے ضرور آپ کے حق میں فیصلہ کروائے گی۔ جب کوئی بندہ پورے دل سے اور یقین سے اس صورت کی زمین پر تلاوت کرتا ہے تو عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ پیاری صورت ہے جس میں اللہ پاک کی صفات بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کرتے ہیں اس صورت کی تلاوت پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ جب یہ صورت پڑھ کر اپنی کسی بھی مقصد کے لیے، اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا تو عرض کی سب سے افضل وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے مقرب بندے تیری بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے احمد، میرے کلام یعنی قرآن پاک کے ذریعے عرض کی کہ یا رب سمجھ کر تلاوت کرنے سے یا بغیر سمجھے تلاوت کرنے سے؟ تو ارشاد فرمایا کہ دونوں طرح سے، خواہ وہ سمجھ کر تلاوت کرے یا بغیر سمجھے تلاوت کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرے وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، پھر وہ اس لائق ہو جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ قرآن کی چھوٹی سی بہت پیاری صورت 30ویں پارے کی بہت ہی مختصر سی صورت ہے سورہ والضحیٰ۔ سورہ والضحیٰ میری پسندیدہ صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پریشانی اور کشمکش میں مبتلا تھے کہ کہیں ان کا رب ان سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور پھر اللہ نے ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت تسلی بخش اور محبت بھرے جوابات دیے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ تو جس طرح رات اور دن کے پروسیس پہ ہم اندھا یقین رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہمیں اس پروسیس پہ بھی یقین رکھنا ہے جو ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی اسی کا ہونا ہمارے لیے خیر ہے اور یہی اللہ کی پلاننگ ہے۔ ہم نے کوئی بھی منفی خیال اپنے دل میں نہیں لانا، جب ایمان لے آئے ہیں تو ایمان پر یقین رکھ کر بھی دکھانا ہے۔ تو ناظرین، جمعرات اور جمعہ کے دن صرف 3 بار اس صورت کی تلاوت کریں، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، کسی بھی نماز کے بعد یعنی فجر، ظہر، عصر، ان 3 نمازوں میں سے کسی بھی ایک نماز کے بعد سب سے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، پھر ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھیں، پھر 3 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر 3 بار سورہ والضحیٰ پڑھیں، اور پھر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کر جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا سیدھی عرش پر پہنچ جائے گی، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب آپ یہ عمل اپنی کسی بھی نیک اور جائز مقصد اور حاجت کے لیے کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا عرش پر نہ پہنچے اور آپ کی دعا قبول نہ ہو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو دعا کو سیدھا عرش بری پر پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اگر پریشان ہیں، کوئی مشکل یا کوئی جائز مراد ہے تو آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے رسول کے صدقے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق دے اور نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ۔